بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ مغفرت کے صدقے ملت اسلامیہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کے حال پہ اپنا فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ جس کا نمبر ہے 4، اس آیت طیبہ کو آپ نے 33 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے اور اس آیت طیبہ کا نمبر ہے 4۔ 33 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کی برکت اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کشادگیاں پیدا فرما دے گا، علم کے دروازے کھل جائیں گے، اور خاص طور پہ طلبہ و طالبات کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں مگر کچھ یاد نہیں رہتا، امتحانات میں ہمیں اچھے نمبر نہیں آتے، اچھے نمبروں سے کامیابی نہیں ملتی، تو میں ان تمام طلبہ و طالبات کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ آیت طیبہ آپ یاد کر لیں اور اس کو اپنے وظائف میں شامل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے لیے علم کے دروازے کھول دے گا۔ اور جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں وہ بھی اس کو کثرت سے جب پڑھیں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت طیبہ کے ورد سے آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی فراوانیاں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس آیت طیبہ کو آپ یاد رکھیں اور اس کو اپنے وظائف میں شامل کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 47 مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ 30ویں پارے کی آخری سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، سیکنڈ لاسٹ سورہ، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 113 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ الفلق کا۔ اس کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 47 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ جو آخری سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی اور 114 میں سے 114واں نمبر ہے سورہ مبارکہ کا، 30ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے سورۃ الناس، اس کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد 47 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے فضائل احادیث طیبات میں بڑی کثرت سے بیان ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور مسند احمد بن حنبل میں، اور موطا امام مالک میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں۔ ان ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں ان دو صورتوں سے متعلق احادیث صحیحہ نقل کی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے آخری جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آپ ان تینوں صورتوں کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم اقدس پہ اپنے مبارک ہاتھوں کو آپ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، بعض روایات میں یہ بھی بات موجود ہے کہ آپ کے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو دونوں شہزادگان ہیں، آپ یہ 2 صورتیں پڑھ کے ان کو دم کیا کرتے تھے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں
جن کے لیے حدیث طیبات میں جادو ٹونے، جنات اور ان مصائب اور مشکلات کے حل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ کثرت سے جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اور ان کو اپنے وظائف میں شامل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آفات و بلیات سے اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، زمینی آسمانی آفات اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، ان صورتوں کو آپ نے اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے، اور آج 13ویں روزے کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفلق اور عصر کی نماز کے بعد سورۃ الناس، ان کی 47 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد دعائے نجات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو دعا ہے یہ بڑی جامع دعا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے تسلسل سے آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اس دعائے نجات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کی برکت سے آپ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے شفا یاب ہوں گے، ہر قسم کی تکلیف اور اذیت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ دین اور دنیا کی تمام مشکلات، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات آپ کی اس دعا کی برکت سے آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے گا۔ اور نماز عشاء کے بعد ناظرین آپ نے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے معمولات میں شامل ہے۔ حضرت سیدنا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ بھی اپنے معمولات میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنے وظائف میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور دیگر جو ہمارے ائمہ ہیں، جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے وظائف میں یہ شامل ہے۔ دنیا و آخرت کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، ہر قسم کی تسخیر اس کے اندر موجود ہے، نظر بد کا علاج اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، پریشانیوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، آفات و مصائب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ خالصتاً اس ترغیب کے لیے کہ ان وظائف کو آپ اپنے کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر پڑھیں گے، تو اس کے بعد ان کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت بنے گی، قرآن کو سمجھنے کی آپ کی عادت بنے گی، اور آپ کے معمولات میں قرآن کی تلاوت شامل ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا۔ اور ان کو نمازوں کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا تاکہ ناظرین آپ نماز فرض جو ہیں اس کی پابندی کریں، اور فرائض کی پابندی کرنے کے بعد آپ ان وظائف کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کا خاطر خواہ آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کر قرآن کریم پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کھول دے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے مفاہیم کے لیے اللہ کریم ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے نئے وظائف کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔